کاش ہمارے دلوں میں حضور کی آل کی محبت وہ آ جائے جو کسی زمانے میں حضرت میثم تیمار کے دل میں تھی۔ ایران کے رہنے والے تھے، غلام بن کر کوفہ وہاں پہنچے تو حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو پتا چلا کہ یہ آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ آپ نے اس کو غلامی سے نجات دلا کے اس کو آزاد فرما دیا، اور وہ میثم تیمار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے فقط مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا ورد کیا کرتے۔ جب اتنی محبت کرتے، اور وہ یہ نہیں تھے کہ کوئی دیوانے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے عالم تھے اور اتنے بڑے مفسر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اگر میں کوفہ میں نہ ہوتا تو مجھ سے بڑا اگر کوئی مفسر قرآن ہوتا تو وہ میثم تیمار ہوتا۔ وہ میثم تیمار بڑی محبت کرتے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو پتا تھا کہ میرے دشمن موجود ہیں اور ہمہ وقت میرے خلاف سب و شتم بھی ہوتا ہے، باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں آپ نے پیشین گوئی کی ہے، میثم تیمار اتنا ذکر نہ کیا کر، یہ میرے دشمن میرے باغی یہ کیا کریں گے، تیری زبان کاٹ دیں گے، نہ کیا کر۔ آپ نے جواب دیا، خدا کی عزت کی قسم، اے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ میرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، اور ایک دفعہ نہیں، فرمایا 70 بار میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، میں پھر بھی ہر بار جب زندہ اٹھوں گا تو حضور کی پاک آل کا ذکر کرتے اٹھوں گا، علی تیرا ذکر کرتے اٹھوں گا۔ بعد میں یہی ہوا، حب آل محمد کی خاطر، حب علی کی خاطر حضرت میثم تیمار کو باندھ دیا گیا درخت کے ساتھ، 3 دن تک باندھے رکھا، آپ کی زبان کاٹ دی گئی، اور اسی زبان کٹی ہوئی میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ ہمارے آباء و اجداد تھے، یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ یاد رکھ لیں، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی حضور کی پاک آل کی محبت میں کمی ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ نہ سنی ہو سکتا ہے، نہ مسلمان ہو سکتا ہے، اور نہ مومن ہو سکتا ہے۔ مومن بھی وہی ہے، مسلم بھی وہی ہے، اور اہل سنت بھی وہی ہے جس کے دل میں حضور کی پاک آل کی محبت کا چراغ روشن ہے۔